اور خان غازی 6 فروری 1281 کو اناطولیہ کے شہر سغوت میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن ایک روحانی، اسلامی اور عسکری ماحول میں گزرا۔ اور خان کی روحانی اور دینی تعلیم و تربیت ان کے نانا مشہور صوفی بزرگ شیخ ادیب علی نے کی۔ اور خان کے دور میں سلطنت نے تیزی سے ترقی کی۔ انہیں پہلی بڑی فتح پلکتون کی جنگ میں ہوئی، جو انہوں نے بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کے خلاف لڑی تھی۔ اور خان غازی نے ینیچری فوج کی بنیاد رکھی، جو دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جاتی ہے۔ انہوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سلطان کے منتخب کردہ گورنر تعینات کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جو دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ سلطان اور خان نے 7 شادیاں کی۔ ان کی بیگمات کا تعلق دنیا کے مختلف خطوں سے تھا۔ سلطان اور خان نے 38 سال حکمرانی کی۔ وہ مارچ 1362 میں 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس سلطان کا ہم تذکرہ کریں گے اس کا نام ہے اور خان غازی۔ عثمانی سلطنت کے دوسرے سلطان اور تاریخ اسلام کے ممتاز ہیرو، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزرا۔ عظیم ترک جنگجو اور خان، جنہوں نے مغربی اناطولیہ میں بازنطینیوں کے اہم علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور انہوں نے چریجنی فوج کی بنیاد بھی رکھی۔ اور خان غازی کی حکمرانی میں ترک افواج پہلی بار یورپ میں داخل ہوئیں۔ بعض مورخ انہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی بھی قرار دیتے ہیں۔ اور خان غازی 6 فروری 1281 کو اناطولیہ کے شہر سغوت میں پیدا ہوئے۔ انہیں اور خان اول بھی کہا جاتا ہے، لیکن کنیت ابو سلیمان تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے اور ارطغرل غازی کے پوتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ ان کا بچپن ایک روحانی، اسلامی اور عسکری ماحول میں گزرا۔ عثمان غازی انہیں بچپن سے ہی جنگی مہمات میں ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور وہ جنگوں کے مناظر دیکھتے ہوئے ہی جوان ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سلطان عثمان غازی کو فتوحات حاصل کرتے اور دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور خان کو عسکری تربیت قبیلے کے تجربہ کار مجاہدین اور عثمان غازی کے ساتھیوں نے دی۔ اور خان کی روحانی اور دینی تعلیمی تربیت ان کے نانا مشہور صوفی بزرگ شیخ ادیب علی نے خود کی۔ شیخ ادیب علی کی نگرانی میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، فقہ، حدیث اور اسلامی شریعت کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانیں بھی سکھائی گئیں، جو اس زمانے میں دینی اور سیاسی اعتبار سے اہم زبانیں سمجھی جاتی تھیں۔ مورخین کے مطابق اور خان ایک خوبرو نوجوان تھے۔ ان کا قد لمبا، داڑھی اور سر کے بال سنہرے تھے، اور چوڑے کندھے اور پتلی ناک اور نیلی آنکھیں تھیں۔ تلوار بازی کا انہیں بے حد شوق تھا۔ وہ ایک عسکری جنونیت رکھتے تھے، اور بچپن ہی سے جنگی اور سیاسی حکمت عملی میں ماہر بن چکے تھے۔ علاؤالدین پاشا ان کے بڑے بھائی تھے، اور سلطان عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے بھی تھے۔ علاؤالدین پاشا علم و ادب، فقہ اور ریاستی امور میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ریاست کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، تاہم وہ جنگجو نہیں تھے۔ دوسری طرف اور خان غازی اپنے والد کی حکمرانی میں فتوحات اور کامیابیوں کی وجہ سے بہادر اور جنگجو سپاہی کے طور پر مشہور ہو چکے تھے۔ لہٰذا سلطان عثمان غازی نے اور خان کی صلاحیتوں اور کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعد ازاں اور خان غازی نے عملی طور پر ثابت کیا کہ ان کے والد کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ 1326 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد تمام امراء اور قائدین نے ان کی بیعت کی، اور خان جب سلطان بنے اس وقت سلطنت کی سرحدیں محدود تھیں، تاہم ان کے دور میں سلطنت نے تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے اپنے والد کی حکمت عملی کو جاری رکھا اور ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے میدان جنگ میں کمال بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان کے دور میں اناطولیہ کا ایک بڑا حصہ سلطنت میں شامل ہوا تھا، اور خان نے اپنی حکمرانی کے آغاز میں شمال مغربی اناطولیہ پر چڑھائی کی اور بازنطینی سلطنت کے زیر اثر بیشتر علاقے فتح کر لیے۔ انہیں پہلی بڑی فتح پلکانون کی جنگ میں ہوئی،
جو انہوں نے بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوئم کے خلاف لڑی تھی۔ 10 جون 1329 کو اینڈرونیکوس سوئم نے ایزنک کی مدد کے لیے حملہ کیا، تاہم اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا اور خان کی فوج نے نکیا کا 3 برس تک محاصرہ کیا اور کیے رکھا، اور 1331 میں بالآخر اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے 1337 میں ازمید پر اپنا قبضہ جما لیا اور وہاں پہلی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ 1338 میں انہوں نے سکدار فتح کیا اور 1345 میں ترک ریاست کاریسی کو عثمانی سلطنت میں ضم کر لیا۔ کاریسی ایک مسلمان ریاست تھی اور دارالاسلام میں شمار ہوتی تھی۔ اس ریاست میں حکمران کے 2 بیٹے اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا اور خان نے امن و امان قائم کرنے کا بہانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب بازنطینی سلطنت میں مسلسل اندرونی خانہ جنگی کے باعث اور خان کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچا۔ بازنطینی سلطنت اٹالین ریاستوں کی سازشوں اور ترک ریاستوں کی یلغار کی زد میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ خانہ جنگی 1341 سے لے کر 1347 تک جاری رہی۔ اسی افراتفری میں شہنشاہ جان پنجم پلائی لوگوس اور جان ششم کانتاکوزینو کے درمیان تخت کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں نے باری باری اور خان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور 1346 میں بازنطینی نگران بادشاہ جان ششم کانتاکوزینوس نے سیاسی اتحاد کے لیے اپنی بیٹی تھیوڈورا کانتاکوزینوس کی شادی اور خان سے کر دی اور سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو اپنی مخالف قوتوں کے خلاف استعمال کیا۔ شادی کی تقریب سلمبیریا میں انتہائی شان و شوکت سے ہوئی، جس میں دونوں اطراف کے امراء نے خصوصی شرکت کی۔ کانتاکوزینوس نے اور خان کی فوج کو تھریس میں لوٹ مار کی اجازت بھی دے دی، اور اس زمانے میں تھریس بازنطینی سلطنت کے یورپی دفاعی علاقوں میں شامل تھا اور اکثر دشمن حملوں کا پہلا نشانہ بنا کرتا تھا۔ وہاں گرجا گھر تھے، خانقاہیں تھیں، علمی اور بازنطینی تہذیبی مرکز تھا، اور خان 1350 کی دہائی میں مشرقی تھریس سے یورپ میں داخل ہوئے اور انہوں نے یورپ میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ 1352 میں وینس اور جنیوا کی تجارتی رقابت نے بحری جنگ کو جنم دیا اور خان نے وینس کی جارحیت کے خلاف جنیوا کا ساتھ اس کے ساتھ اتحاد کیا اور جو فوج ہے وہ گلاتا بھیجی تاکہ وینس کے حملے روکے جا سکیں۔ گلاٹا اس وقت جنیوا کے کنٹرول میں تھا۔ اسی سال اور خان کے بیٹے سلیمان پاشا نے یورپ کی طرف پہلا قدم رکھتے ہوئے چمپئی قلعہ اس پر قبضہ کر لیا۔ چمپئی قلعہ قسطنطنیہ کے مغرب کی جانب تھریس میں واقع تھا۔ 1354 میں ایک بڑے زلزلے کے بعد گلیپولی شہر ویران ہوا تو عثمانی افواج نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسی سال انقرہ پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ تاریخ نگاروں کے مطابق اور خان کے والد عثمان غازی کے انتقال کے بعد ان کے اپنے بڑے بھائی علاؤالدین پاشا کو اقتدار میں شریک ہونے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی، تاہم علاؤالدین نے سلطنت میں کوئی بڑا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صرف ایک گاؤں کی آمدنی پر اکتفا کیا۔ البتہ علاؤالدین پاشا نے حکومت سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مشورے پر سلطنت کے لیے مستقل فوج قائم کی گئی، سلطنت میں امن و امان قائم کیا گیا اور سلطنت میں مساجد، مدارس، کاروان سرائے اور سرکاری عمارات تعمیر کرائی گئیں تاکہ تعلیم اور تجارت کو فروغ ملے، جن میں سے کئی عمارات آج بھی قائم ہیں۔ ان کا دور تاریخ میں ایک سنہرا باب سمجھا جاتا ہے۔ علاؤالدین نے سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک باقاعدہ تنخواہ دار اور تربیت یافتہ فوج قائم کی جسے پیادہ فوج کہا، لیکن کچھ عرصے بعد پیادہ فوج سلطان کے لیے خطرہ بن گئی تھی، اس لیے اور خان نے علاؤالدین اور وزیر چندرلی کارا خلیل سے ان کے مشورے سے انہوں نے ینیچری کی بنیاد رکھی۔ ینیچری دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جاتی ہے جو مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم غلام بچوں پر مشتمل تھی۔ انہیں اسلامی تعلیم اور عسکری تربیت دینے کے بعد مختلف سرکاری فوجی عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا۔ مستقبل میں یہی فوج سلطنت عثمانیہ کی سب سے مضبوط قوت بن گئی اور کئی صدیوں تک جاری رہی۔ ینیچری کو 1826 میں سلطان محمود دوم نے اپنے دور حکومت میں ختم کر دیا۔
بعض وجہوں سے کیونکہ وہ سیاست میں بہت حصہ لینے لگے تھے اور بہت طاقتور ہو گئے تھے، وہ تاریخ بھی بعد میں ہم اس کی طرف جائیں گے۔ مسلمانوں کی فتوحات اور یورپ میں صلیبیوں کی مسلسل ناکامیوں کے باعث بعض متعصب اور غیر مسلم مورخین نے اس حوالے سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ سلطان اور خان جو ہیں انہوں نے مسیحیوں کے بچوں کو چائلڈ ٹیکس کے نام پر زبردستی مسلمان کر کے ینیچری فوج میں بھرتی کیا تھا۔ مسلمان تاریخ دان دوسری جانب ان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے مطابق جنگوں کے دوران بے شمار بچے اپنے خاندانوں سے بچھڑ جاتے تھے جنہیں عثمانی حکومت پناہ دیتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی تھی اور انہیں اسلامی جذبے، وفاداری اور نظم و ضبط کے اصولوں پر پروان چڑھاتی تھی، اور وہ نوجوان میدان جنگ میں غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے یہ نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ تاہم بعض مسلمان تاریخ دان بھی مغربی مورخین کے بیانیے کو اپناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے بہت سے مغربی مورخین کی کتب بھی پڑھی ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہیں، جہاں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنا مذہب، اپنا فیتھ فورس نہیں کرتے تھے۔ سلطان اور خان انصاف پسند اور رحم دلی کی بدولت عوام میں بہت مقبول تھے۔ وہ محلات میں بیٹھنے کی بجائے عوام کے درمیان گھل مل جاتے اور ان کے مسائل سن کر حل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جو دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ وہ کسی بھی شہر میں ایک ماہ سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، بلکہ اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ سلطان کی جو سلطنت ہے اس کے وسیع ہونے کے بعد انہوں نے اس کے جو انتظامی، فوجی اور سیاسی حکمت عملی کے تحت اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ نئے علاقوں پر کنٹرول کیا جا سکے، سلطنت کو بہتر طریقے سے منظم کیا جا سکے اور مرکز بھی غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہو۔ ان میں سے ایک بورسا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مبنی صوبہ قائم کیا اور بورسا شہر کو سلطنت کا دارالحکومت بھی قرار دیا۔ دوسرے صوبے میں بلقادیہ اور اس کے آس پڑوس کے علاقوں کو شامل کیا گیا اور وہ اناطولیہ کا مغربی حصہ تھا۔ تیسرا صوبہ قلعہ کارا حصار اور وسطی اناطولیہ کے دیگر علاقوں پر مشتمل تھا، اور چوتھا صوبہ ازنک اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مبنی تھا۔ وہ مذہبی اور ثقافتی مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ مرکزی حکومت ہر علاقے کا براہ راست انتظام نہیں چلا سکتی تھی۔ 4 حصوں پر سلطان کے منتخب کردہ گورنر تعینات کیے جاتے تھے جنہیں بے یا سباشی کہا جاتا تھا۔ صوبے کی فوج، عدالتی نظام اور مالیاتی افسر گورنر کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ ہر صوبے میں مستقل فوجی دستے تعینات کیے جاتے تھے تاکہ سرحدی خطرات سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ سلطان کے ان اقدامات کی بدولت مقامی جو قبائل ہیں، جو غیر ترک علاقے ہیں اور نو مسلم علاقوں میں بہتر انتظامی ڈھانچہ قائم ہو سکا۔ زراعت، تجارت اور بازاروں کی نگرانی آسان ہوئی۔ سلطان کا نظم و نسق بہتر ہوا۔ دفاع اور فتوحات میں تیزی آئی۔ مرکز مضبوط ہوا۔ مقامی بغاوتوں میں کمی ہوئی۔ مختلف علاقوں میں اسلام، عدل اور عثمانی طرز حکومت پھیلنے لگا۔ سلطان کو مقامی بغاوتوں یا اختلافات کی اطلاعات فوری ملنا شروع ہوئیں۔ ہر علاقے میں الگ ٹیکس نظام، محصولات اور مالی انتظام قائم کیا گیا۔ ہر صوبے سے سلطان کو سالانہ محصولات، فوجی مدد اور رپورٹ دی جاتی تھی۔ سلطان اور خان نے 7 شادیاں کی۔ ان کی بیگمات دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں نیلوفر خاتون قلعہ یار حصار کے تکفور کی بیٹی تھیں جن کا اصل نام ہولوفیرا تھا۔ وہ اور خان غازی کی سب سے مشہور بیوی اور سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ 1299 میں ہولوفیرا کی شادی ایک بلیجک کے تکفور کے بیٹے کے ساتھ طے پائی تھی۔ بلیجک کے تکفور نے اس شادی میں اور خان اور سلطان عثمان غازی کو بھی مدعو کر رکھا تھا، اور بازنطینی تکفور اس موقع پر انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن عثمان غازی کو اس منصوبے کا اس کی پہلے سے مخبری ہو گئی اور عثمان قاضی نے حملہ کر کے ایک ہی دن میں دونوں قلعے فتح کر لیے۔ ہولوفیرا اس وقت قلعہ یار حصار میں دلہن کے طور پر موجود تھیں۔ عثمان غازی نے دلہن کی شادی اپنے بیٹے اور خان غازی سے کر دی اور ہولوفیرا کو مسلمان کر کے ان کا نام
نیلوفر خاتون رکھ دیا گیا۔ اس وقت اور خان کی عمر 18 برس تھی۔ نیلوفر پہلی بازنطینی خاتون تھیں جو عثمانی خاندان کا حصہ بنی۔ اور خان غازی کے نیلوفر سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سلیمان پاشا، مراد اول اور قاسم کے نام شامل ہیں۔ قاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اور خان کی دوسری بیوی، ان کا نام سپورچا خاتون تھا، وہ یونانی نسل بازنطینی جاگیردار کی بیٹی تھیں۔ اور خان کے ان سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں جن کے نام ابراہیم بیگ، فاطمہ خاتون، سلجوق خاتون اور شریف اللہ تھے۔ ابراہیم بیگ کو مراد اول نے قتل کروا دیا تھا۔ تاریخ نگاروں میں اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ نیلوفر خاتون اور سپورچا خاتون میں سے پہلی بیوی کون سی تھی۔ ان کی تیسری بیوی کا نام بیلیون خاتون یا بالیون خاتون تھا۔ ان کا تعلق بازنطینی شاہی خاندان سے تھا۔ ان کی اولاد سے متعلق تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور خان کی چوتھی بیوی افیدیز خاتون تھیں جو اور خان کے تایا گندوز بیگ کی بیٹی اور ان کی کزن تھیں۔ ان کی اولاد سے متعلق بھی تاریخ میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کی 5ویں بیوی کا نام ملک خاتون تھا۔ ملک خاتون سے سلطان اور خان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سلطان خاتون تھا۔ اور خان کی 6ٹھی بیوی کا نام تھیوڈورا تھا اور وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ یہ دراصل تھیوڈورا کانتاکوزینوس تھا۔ یہ شادی ایک سیاسی معاہدے کے تحت ہوئی تھی اور معاہدے کے مطابق تھیوڈورا نے یہ پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گی، بلکہ انہوں نے مرتے دم تک اپنا مسیحی مذہب، وہی جو ان کا فیتھ تھا، وہی انہوں نے اختیار کیے رکھا۔ اور خان کا تھیوڈورا کانتاکوزینوس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خلیل تھا۔ 1356 میں خلیل ازمید کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہو گیا اور اغوا کار اسے فوکیا لے گئے تھے۔ اور خان نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بازنطینی شہنشاہ جان پنجم سے مدد حاصل کی اور سونے کی کرنسی 1 لاکھ ہائپر پیرا بطور تاوان ادا کر کے اس کو واپس لے کے آئے۔ تاہم مراد اول نے سلطان اور خان کے انتقال کے بعد خلیل کو قتل کروا دیا تھا اور تھیوڈورا کانتاکوزینوس واپس قسطنطنیہ چلی گئیں اور اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگیں۔ اور خان کی 7ویں بیوی کا نام تھیوڈورا اوروش تھا اور وہ سلووینیا کے بادشاہ اسٹیفن چہارم اوروش کی بیٹی تھیں۔ اور خان سے ان کی شادی 1351 میں ہوئی تھی۔ اس وقت تھیوڈورا اوروش کی عمر کہا یہ جاتا ہے کہ غالباً 12 برس کی تھی اور سلطان اور خان کی عمر 70 برس۔ تاریخ میں اور خان کی ایک اور بیوی ماریا کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم بعض مورخین کے مطابق ماریا اور تھیوڈورا اوروش جو ہیں یہ ایک ہی خاتون کے، ایک ہی بیوی کے 2 نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اور خان کی یہ جو زیادہ شادیاں ہیں اس کا مقصد سلطنت کو وسعت دینا اور ریاستوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا تھا۔ یہ سیاسی شادیاں تھیں اور خطے میں تاکہ امن و امان بھی قائم رہ سکے اور فوج کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور خان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو مغربی اناطولیہ تک وسعت دی اور ان کے دور میں سلطنت کی شہرت دگنی سے چوگنی ہو گئی۔ سلطان اور خان کا بڑا بیٹا سلیمان پاشا سب سے زیادہ تجربہ کار تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی وسعت میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ یورپی فتوحات کی راہ ہموار کرنے والا پہلا شہزادہ تھا۔ 1354 میں گلی پولی پر قبضہ سلیمان پاشا نے کیا تھا جو یورپ میں ان کا پہلا مستقل ٹھکانہ بنا۔ سلیمان پاشا کو سلطان اور خان غازی کا جانشین بھی تصور کیا جاتا تھا، تاہم 1357 میں سلیمان پاشا گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوا اور انتقال کر گیا۔ اس حادثے میں اس کا گھوڑا بھی مر گیا اور گھوڑے کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ ان دونوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ سلیمان پاشا کے انتقال کے بعد سلطان اور خان غازی نے اپنے دوسرے بیٹے مراد اول کو جانشین مقرر کر کے سلطنت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا اور عمر کے آخری حصے میں انہوں نے بورسا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے 38 سال تک حکمرانی کی اور سلطان اور خان غازی مارچ 1362 میں 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کا مقبرہ بورسا میں ایک پہاڑی پر واقع ہے جو 1855 میں آنے والے زلزلے کے باعث تباہ ہو گیا تھا اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے طویل عمر پانے والے ابتدائی حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان اور خان غازی کو ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔